سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے سادہ آسان زبان میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، اور جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ سینئر افراد اپنی صحت کو کس طرح بہتر رکھیں اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل کو کس طرح حل کریں۔ الگ الگ ایک اعضاء کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کا خیال رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ ہڈیاں اور پٹھے یعنی کہ بونز اینڈ مسلز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہڈیاں یعنی کہ بونز 35 ایئرز اور پٹھے یعنی کہ مسلز 30 ایئرز کے بعد بوڑھے ہونے لگتے ہیں، یعنی کہ ان میں ایجنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ بونز یعنی کہ ہڈیوں کے خلیات سیلز میں مسلسل ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے اور ان کی جگہ نئے خلیات یا سیلز لیتے رہتے ہیں۔ بونز میں دو قسم کے خلیات یعنی سیلز ہوتے ہیں، جسے اوسٹیوبلاسٹ یعنی کہ بون فارمنگ سیل اینڈ اوسٹیوکلاسٹ جو کہ بون کو ختم کرتے ہیں یا کھاتے ہیں وہ سیلز۔ دو قسم کے سیلز ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں اوسٹیوسائٹس جو کہ درمیان میں ہوتے ہیں۔ ان دونوں سیلز کا تناسب بونز کو صحیح کنڈیشن میں رکھتا ہے، اور یہی خلیات اوسٹیوبلاسٹ جو بنانے والے ہیں اور اوسٹیوکلاسٹ جو توڑنے پھوڑنے والے ہیں یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ بچوں کی ہڈیاں بہت تیز رفتاری سے نیا روپ لیتی رہتی ہیں اور ان کی ہڈیوں اور بونز کا پورا ڈھانچہ یعنی کہ اسکیلیٹن صرف 2 سال کے عرصے میں مکمل طور پر نیا ہو جاتا ہے، جبکہ بالغ افراد میں یہ 10 سال میں تبدیل ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں یعنی کہ ایجنگ پروسیس کے ساتھ ہم کچھ سکڑتے بھی ہیں، یعنی کہ ہمارا سائز اگر ہائٹ ہے وہ بھی کچھ کم ہو سکتی ہے۔ 40 ایئرس کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہر سال ہمارے عضلات یعنی کہ مسلز 0.5 سے 2% تک کم ہونے لگتے ہیں۔ اگر یہی عمل کچھ لوگوں میں اگر زیادہ تیزی سے بڑھ جائے تو ہڈیاں بہت تیزی سے کمزور ہونے لگتی ہیں۔ خاص طور پر خواتین میں اگر وہ اس کا خیال نہ رکھیں تو کیلشیم جو ہے مینوپاز کے بعد ہڈیوں سے نکل کے ہڈیوں کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ بالکل نرم اور انڈے کے چھلکے کی طرح ہو جاتی ہے۔ 40 ایئرس کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہر سال جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہمارے عضلات اور بونز میں 0.5 سے 2% تک کم ہونے لگتے ہیں، اور بعض افراد میں یہ 8% تک بھی کمزوری دیکھی گئی ہے۔ ہڈیوں کے بھربھرے پن کی بیماری کو اوسٹیوپروسس کہتے ہیں، جس میں ہڈیاں بہت کمزور اور ذرا سی ٹھیس یا چوٹ سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ صرف بڑھاپے کی بیماری نہیں بلکہ سنیاس یعنی کہ مینوپاز، سگریٹ نوشی، کیلشیم کی کمی اور ورزش ایکسرسائز سے گریز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ طبی جائزوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں ہڈیاں زیادہ ٹھوس نہیں ہوتی ان میں دل کی بیماری کا بھی امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ہڈیوں کے جوڑوں میں درد اوسٹیو آرتھرائٹس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان جوڑوں کے ساتھ لگی ہوئی نرم کری ہڈیاں کارٹیلیج گھس کر ختم ہو جاتی ہیں اور ان میں تبدیلی واقع ہونے لگتی ہے۔ یہ سب مسائل ایجنگ پروسیس کے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح طور پر معلومات حاصل کر آپ اپنے صحت کو اور اپنی ہڈیوں کو بونز کو صحیح طور پر رکھیں تاکہ وہ درد کا باعث نہ بنے اور زندگی مشکل نہ ہو جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گردن، جوڑوں اور کمر کو مضبوط بنانے کے لیے ورزش کریں۔ وزن اٹھانے کی ورزش سے پٹھے یعنی کہ مسلز اور ہڈیاں بونز مضبوط ہوتی ہیں۔
سب سے اچھی ورزش پیدل چلنا ہے. جتنا زیادہ پیدل چلیں گے اتنا ہی زیادہ دور تک ہم پیدل چلنے کے قابل رہیں گے. روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ دھوپ میں گزاریں. تیز دھوپ میں نہیں لیکن دھوپ میں گزاریں، جس کی وجہ سے جسم میں وٹامن ڈی کی مقدار پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی مقدار جسم میں مناسب ہو تاکہ ہڈیاں مضبوط رہیں. اور اگر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کچھ ٹیسٹنگ بھی کرا لی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر بون ڈینسٹی ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں، جس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کے بونس میں کوئی کمی تو واقع نہیں ہو رہی. اگر بونس میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے تو باقاعدہ طریقے سے کیلشیم اور وٹامن ڈی کے استعمال سے اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے. ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہڈیوں کا ضائع ہو جانا یا کمزور ہو جانا بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی مشکل علاج ہے. اس کا علاج عام طور پر جو کارڈیو واسکولر یا ہارٹ ڈیزیزز کے علاج سے بھی کہیں زیادہ مہنگا ہے، جو کہ ہم آسانی سے، احتیاط سے اور اپنی معلومات کو بہتر کر کے آسانی سے کر سکتے ہیں. مناسب غذا، ایکسرسائز اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہڈیوں اور مسلز کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں، ان پہ عمل کر کے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور اپنی ہڈیوں کو اور مسلز کو مضبوط رکھ سکتے ہیں.